عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بچوں، میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں جو میں نے اس سے پہلے آپ کو لیکچر دیا تھا اس میں نے آپ کو پڑھایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ باب پنجم تھا ہماری کتاب کا اور اس کی ہیڈنگ تھی ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام۔ تو بچوں، میں آپ کو سبق شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا بقیہ سبق بچا تھا اور اس کا مشقی کام کروانے سے پہلے آپ کو اس کے معنی سمجھا دوں گی تاکہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ بچوں، پہلے مشاہیر اسلام کے پہلے میں آپ کو معنی بتاؤں گی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبق کو مکمل کرواؤں گی۔ تو بچوں، ہمارے پروردگار نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء بھیجے، جو آ کر انہیں اپنا بھولا ہوا عہد توحید یاد دلاتے رہے اور تمام برے کاموں سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان انبیاء میں سے ایک بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ انبیاء کے بعد تبلیغ دین کی محنت اور ان کے مشن کی تکمیل کے سلسلے میں ان لوگوں کا نام آتا ہے جنہوں نے ان سے براہ راست فیض حاصل کیا اور ان کے لیے اس محنت میں برابر شریک رہے۔ ایسے لوگوں کو اصحاب یعنی ساتھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ساتھی ہر نبی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان اصحاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اس باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 صحابہ حضرت عثمان یعنی ذو النورین اور حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ اچھا بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک یعنی یک کے بعد دیگرے کے ساتھ نکاح کیا، یعنی پہلے ان کی ایک جو بیوی تھی وہ وفات پا گئیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی ان سے نکاح کر لیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ یہ 2 ہستیاں وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اشاعت توحید اور تبلیغ دین کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور تکالیف برداشت کی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے طفیل آج ہم مسلمان ہیں۔
اس باب میں دیے ہوئے عنوانات کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ و طالبات کو انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین و اشاعت توحید کے سلسلے میں اپنی قوم بنی اسرائیل سے جو تکالیف اٹھائیں، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے اور سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور اللہ نے انہیں سلامتی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، ان حقائق سے واقف کرایا جائے گا، یعنی آپ کو بتایا جائے گا۔ تمام حقائق و واقعات اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے جہاد، اشاعت اسلام اور فتوحات اسلامی کے سلسلے میں جو کارنامے سر انجام دیے، ان سے بچوں کو متعارف کرایا جائے گا تاکہ وہ بھی یعنی ہم سب بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مشقی سوالات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھایا اور سمجھایا تھا۔ اس کے مشقی سوالات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ سے سبق سمجھاؤں گی تاکہ مشقی سوالات کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا نام بھی آیا ہے۔ ان کو بنی اسرائیل قوم، جو یہودیوں کے نام سے مشہور ہے، اس میں رسول کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے یروشلم کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم تھا۔ بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی نیک اور پیاری بندی تھیں۔ جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بولنا شروع کیا اور کہا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور انہوں نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں پیغمبری اور وحی کے شرف سے نوازا تھا۔ ان پر انجیل آسمانی کتاب نازل فرمائی، چنانچہ انہوں نے نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم بگڑ چکی تھی، وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور حلال چیزوں کو حرام سمجھتے، اور ان کے کھانے سے اجتناب
کرتے تھے۔ غرض وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نیکی کی تلقین کی اور سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، جن معجزات میں سے بیماروں کو ماہر طبیب لا علاج قرار دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے، پیدائشی گونگے بولنے لگتے، کوڑی تندرست ہو جاتے، پیدائشی اندھوں کو بینائی ملتی، مٹی کے پرندوں کی مورت بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے اور بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے جاتے۔ ان کے معجزات کو ظاہر کرتے وقت وہ یہ بھی کہتے کہ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی باتیں پسند نہ آئیں۔ انہیں اس بات کا خطرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور اجارہ داری ختم کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے انہیں جادوگر کا لقب دیا اور آپ سے بدزبانی کرنے لگے۔ ان کی والدہ بی بی مریم کو بدنامیوں اور طعنہ زنی کا نشانہ بنایا۔ آپ بنی اسرائیل کی تکالیف پر صبر کرتے اور قوم کو سمجھانے میں مصروف رہے۔ جب انہوں نے یہودیوں کے بڑے اور امیر لوگوں کی بھرپور مخالفت دیکھی اور ان لوگوں سے نا امید ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غریب اور مسکین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی بنی اسرائیل سے کچھ لوگ وہ تھے جو آپ کے نہایت قریب اور مخلص تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے نام سے مشہور ہوئے۔ حواری کے معنی ہے نہایت قریب اور مدد کرنے والے لوگ۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ وہ فلسطین کے رومی گورنر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک انقلابی شخص ہے جو بغاوت پر تلا ہوا ہے، وہ حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ اگر اس کام کو نہ روکا گیا تو ملک میں بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو بچوں کس کام کو نہیں روکا گیا؟ جی، دعوت تبلیغ کے کام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی کے سبب رومی گورنر جانتا تھا، مگر رومی بت پرست تھے۔ یہودیوں کے ساتھ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ رومیوں نے یہودیوں سے کروایا۔ جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو لوگ آپ علیہ السلام کے مکان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے آپ کے حواری یہودی اور عام لوگ بھی شامل تھے۔ اس وقت یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انہیں تکالیف پہنچائی۔ اس ہجوم میں وہ شخص بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے گرفتار کرایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں رومی گورنر کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل سکا۔ بھیڑ اور ہنگامے کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر دوسرے شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احترام کے ساتھ اور پاکیزہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں آسمان پر موجود ہیں۔ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر دوبارہ اتاریں گے اور ان کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ تو بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بچوں کو پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔
وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور احتیاط سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو غیر معمولی اور عجیب کام ظاہر ہوتے تھے وہ معجزے کہلاتے تھے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، بندے کا ان میں کوئی عمل و دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزے عنایت کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی نیک اور پرہیزگار اور عبادت گزار بندی تھیں۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ اس کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 خالی جگہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور ڈیش ہیں، ڈیش میں آئے گا رسول۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر ڈیش کے ہوئی، ڈیش میں آئے گا باپ۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی سے ڈیش شروع کیا، ڈیش میں آئے گا بولنا۔ نمبر 4 بی بی مریم کی والدہ کا نام حضرت ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا حضرت حنا۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیش سال کی عمر میں نبوت ملی، ڈیش میں آئے گا 30۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، جس کا نمبر 1 سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارے جانے والی آسمانی کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ نمبر 2 سوال ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کون سا فرشتہ خوشخبری دینے آیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری دینے آئے۔ نمبر 3 سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تازہ کھجوروں اور پانی کے چشمے کا انتظام کیا۔ سوال نمبر 4 ہے فرشتے نے حضرت مریم کو کیا پیغام دیا؟ تو اس کا جواب ہے فرشتے نے کہا اللہ تمہیں لڑکا عطا فرمائیں گے۔ سوال نمبر 5 سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچوں اللہ تعالیٰ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن معجزات سے نوازا؟ تو بچوں اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ نابینا لوگوں کو بینائی عطا کرتے، مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیر کر شفا عطا کرتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرتے اور لوگوں کو مال جمع اور خرچ کا علم رکھتے۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 7 کی طرف۔ تو بچوں سوال نمبر 7 ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیا جانا بھی ایک معجزہ ہے؟ کس طرح؟ اس کا جواب ہے کوئی بھی انسان مرنے سے پہلے آسمان پر نہیں جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اور جسمانی طور پر آسمان پر اٹھایا گیا، ورنہ آسمان پر مرنے کے بعد بھی روح جاتی ہے، جسم نہیں۔ تو بچوں یقیناً آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کی اہم باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تو بچوں حضرت عیسیٰ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
جب قیامت نزدیک ہوگی تو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو ہمیں بھی اس بات پہ پختہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ نبی اور رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس پر پختہ ایمان رکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو بچوں، انشاءاللہ اپنے نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔